بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر انسان اور حیوان کے تقاضے ایک ہوتے نا، اگر انسان اور جانوروں سے ایک جیسا کام لینے کا رہا ہوتا نا اللہ رب العزت کو، تو ہم انسانوں کو عقل اور اچھی شکل دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حکمت کی وہ بات ہے جس کے واسطے سوچنے کے واسطے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ذہن بہت بیزی ہے، ہمارے پاس یہ سب سوچنے کے واسطے وقت نہیں ہے۔ اگر انسان اور حیوان کے تقاضے ایک رہے ہوتے نا، تو اللہ رب العزت کو ہم کو عقل اور اچھی شکل دینے کی ضرورت نہیں تھی، علم اور ہنر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ معاف کرے، قرآن اور حدیثوں کی ضرورت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے واسطے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انسان اور حیوان کے تقاضے ایک رہے ہوتے تو مطلب آج ہمارے نزدیک یہ بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، رتی برابر بھی، کہ ہدایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہدایت کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر ہدایت نہیں رہی ہوتی نا، اگر ارادوں کا صحیح استعمال کرنا نہیں رہا ہوتا نا، اگر اختیار کا وہ پاور جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں رہا ہوتا نا، تو اللہ رب العزت کو ہم کو یہ سب کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ عقل، شکل، ہنر، علم، اللہ معاف کرے، قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سوچ کے دیکھو، فرشتے ہیں نا، فرشتے حکم ربی کے پابند رہتے، ان کو ارادہ اور اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان، اللہ رب العزت نے اس کو ارادہ بنانے کی طاقت دی ہے، اس پر اختیار دیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ ہمارے ارادے کا اور ہمارے اختیار کا صحیح استعمال کا طریقہ بتائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ مقصد دیا ہے کہ تم میں آپس میں کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ سمجھیے بات کو، تو وہ جو کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے نا، وہ بھی ہم کو ہماری مرضی سے نہیں کرنا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور ہر بڑے سے بڑا عمل ہم کو کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں فرماتا ہے، اے پیغمبر کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔